بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں آپ کی خدمت میں ڈیل کارنیگی کی اس مشہور زمانہ کتاب کا اگلا حصہ لے کر آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 18واں باب، دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں۔ اطمینان اور راحت حاصل کرنے کے مندرجہ بالا قاعدے پر غور کرنے سے پہلے C.R. برٹن کی کہانی سنیے۔ وہ بتاتے ہیں، میں 9 سال کا تھا جب ماں کی محبت سے محروم ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ میری 2 پھوپھیوں نے جو عمر رسیدہ اور غریب تھیں 3 بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو پاس رکھنے پر کوئی آمادہ نہ ہوا۔ ہم دونوں بھائی قصبے کے لوگوں کی خیرات پر زندگی گزارنے لگے۔ ہمیں اس بات کا بہت دکھ تھا کہ لوگ ہمیں لاوارث اور یتیم سمجھتے ہیں۔ ان دنوں ایک ایسے غریب خاندان نے مجھے پناہ دی جن کے پاس اپنی گزر بسر کے لیے بھی وسائل نہ تھے۔ اس خاندان کے سربراہ مسٹر لافٹن تھے جن کی عمر 70 سال تھی اور وہ اکثر بیمار رہتے تھے، تاہم انہوں نے اپنے آپ پر مزید بوجھ ڈال کر مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول میں لڑکے مجھے چھیڑتے تھے، وہ میری لمبی ناک کا مذاق اڑاتے اور مجھے یتیم کہتے۔ مجھے ان کی باتیں بہت بری محسوس ہوتیں اور میرا جی چاہتا کہ ان سے لڑوں، لیکن مسٹر لافٹن مجھے کہتے کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو آدمی لڑائی میں الجھے بغیر چلتا جائے اس آدمی سے بہتر ہے جو ٹھہر جائے اور لڑے۔ مسٹر لافٹن کی اس نصیحت کی وجہ سے میں کسی سے نہیں لڑا، لیکن ایک روز ایک لڑکے نے میرے منہ پر گندگی پھینک دی۔ میں نے پکڑ کر اس کی پٹائی کی۔ مسٹر لافٹن نے مجھے ایک نئی ٹوپی دی تھی جو مجھے بے حد عزیز تھی۔ ایک دن ایک لڑکی نے میرے سر سے ٹوپی اتار لی اور اس میں پانی بھر دیا، جس سے ٹوپی بالکل خراب ہو گئی۔ میں اسکول میں کبھی نہیں رویا، لیکن اس روز کے بعد میں گھر آ کر خوب روتا تھا، یہاں تک کہ مسٹر لافٹن نے ایک روز مجھے ایک ایسی نصیحت کی جس نے میرے تمام غم اور دکھ دور کر دیے، اور میرے دشمن بھی میرے دوست بن گئے۔ انہوں نے کہا، برٹن، اگر تم ان لڑکوں میں دلچسپی لو اور جی لگا کر ان کے کام کرو تو یہ تمہیں کبھی یتیم نہیں کہیں گے۔ میں نے اس نصیحت کو پلے باندھ لیا اور محنت سے پڑھائی کرنے لگا، یہاں تک کہ جب میں کلاس میں اول آیا تو کسی نے مجھ سے حسد نہیں کی، کیونکہ میں سب کے کام آتا تھا۔ میں نے کئی لڑکوں کو سبق یاد کرنے اور مضمون لکھنے میں مدد دی، بعض لڑکوں کو تقریریں لکھ کر دیں، ایک لڑکے کو کتابوں پر تبصرہ لکھ کر دیا، اور کئی راتیں ایک لڑکی کو ریاضی پڑھائی۔ اس قسم کا طرز عمل میں نے دوسروں کے ساتھ بھی اختیار کیا۔ کئی بیواؤں کے کام کاج کیے، ان کے لیے لکڑیاں کاٹیں، گایوں کا دودھ نکالا اور ان کے مویشیوں کو چارہ اور پانی دیتا رہا۔ ہر شخص مجھے دوست سمجھنے لگا، یہاں تک کہ جب میں جنگ کے بعد بحری ملازمت سے واپس آیا تو 200 سے زیادہ کاشتکار مجھے ملنے آئے، جن میں سے بعض 80 میل کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے۔ اب میرا قاعدہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہوں اور غم اور فکر میرے نزدیک نہیں آتے۔ 13 سال سے کسی شخص نے مجھے نہ تو یتیم کہا ہے اور نہ ہی میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے جو مجھے ناگوار گزرے۔ C.R. برٹن کو دوست بنانے کا راز معلوم ہو چکا ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ غم اور فکر پر فتح پا کر زندگی کا لطف کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر الفریڈ ایڈلر اپنے مریضوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم اس نسخے کو استعمال کرو تو 14 دن میں شفا پا سکتے ہو۔ ہر روز یہ سوچا کرو کہ تم کسی کو کس طرح خوش کر سکتے ہو۔ وہ شخص جو دوسرے لوگوں میں دلچسپی نہیں لیتا، اس کو زندگی میں سب سے زیادہ دشواریاں پیش آتی ہیں اور خود اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے ہی شخص زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ انسان سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ سب کا دوست ہو اور ازدواجی زندگی میں ایک اچھا رفیق حیات ہو۔ ڈاکٹر ایڈلر نے اس بات پر زور دیا کہ ہم روز ایک اچھا کام کریں، مگر اچھا کام ہے کیا؟ اچھا کام وہ ہے جس سے دوسرے کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے۔ جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے بارے میں سوچنے سے محفوظ رہیں گے، اور اپنے بارے میں سوچنے ہی سے آدمی غم، خوف اور مالی خولیا کا شکار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایڈلر نے تو اپنا نسخہ کو 14 دن استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن مسٹر ولیم ٹی مون نے ایک ہی دن میں نسخہ استعمال کرنے سے فائدہ حاصل کیا۔ ان کی رودات سنیے۔ وہ بتاتی ہیں کہ کئی سال کی کامیاب اور پرمسرت شادی کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں سخت تنہائی محسوس کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اس مرتبہ مجھے کرسمس تنہا منانی ہوگی۔ اس خیال سے مجھ پر رنج و غم کے بادل چھا گئے۔ مجھے کئی دوستوں نے اپنے ساتھ کرسمس منانے کی دعوت دی، لیکن میں نے سوچا اگر میں ان کے یہاں گئی تو انہیں بھی اداس کر دوں گی، کیونکہ مجھ میں ہنسنے اور بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ کرسمس سے ایک دن پہلے میں دفتر سے جلد فارغ ہو گئی اور ٹہلتی ہوئی ایک مصروف بازار میں نکل گئی۔ تمام لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے گوارا نہ ہوا کہ اپنے اداس اور تنہا کمرے میں واپس جاؤں۔ میں ایک بس میں بلا مقصد بیٹھ گئی، حالانکہ مجھے کہیں نہ جانا تھا۔ اس بس نے مجھے ایک ایسی جگہ اتارا جو خاموش اور پرسکون تھی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اونگنے لگی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سامنے 2 بچے کھڑے کرسمس ٹری دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہارے امی اور ابو کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے امی اور ابو اس دنیا میں نہیں۔
اس وقت میرے سامنے 2 یتیم بچے تھے جن کی حالت مجھ سے بھی خراب تھی۔ ان بچوں کو اس حال میں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے دکھ اور غم ان بچوں کے مقابلے میں بالکل مہمانی ہے۔ میں نے ان یتیم بچوں کو کرسمس ٹری کی سیر کرائی، ایک ہوٹل میں کھانا کھلایا اور مٹھائی اور تحفے خرید کر دیے۔ میری تنہائی اور اداسی یکایک غائب ہو گئی اور مہینوں کے بعد میں نے اپنے دل میں راحت اور مسرت کی روشنی محسوس کی۔ میں نے سوچا کہ میں ان بچوں کے مقابلے میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ بچپن میں میرے تمام کرسمس کے دن اپنے والدین کی محبت کے سائے میں گزرے تھے۔ اس تجربے نے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ اگر ہم سچی راحت اور خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے خوشی اور مسرت کا سامان کرنا ہوگا۔ آپ دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ اس قسم کے قصوں سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، میں بھی کرسمس کی شام کو 2 یتیم بچوں میں دلچسپی لے سکتا ہوں، لیکن میرا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ میں ایک بیکار اور بے مزہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں روزانہ 8 گھنٹے ایسا کام کرتا ہوں جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میری زندگی ایک ہی ڈگر پر چلی جا رہی ہے اور اس میں کبھی کوئی دلچسپ واقعہ نہیں ہوا۔ میں دوسروں کی مدد کرنے میں کیوں دلچسپی لوں؟ میرے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ آپ کا سوال معقول ہے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مانا کہ آپ کی زندگی بالکل بے مزہ ہے مگر آپ روزانہ کئی لوگوں سے ملتے ہیں، کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ خوش باش کیوں ہیں؟ آپ اپنے ڈاکیے کو ہی لیں، وہ ہر سال سینکڑوں میل چلتا ہے اور خط تقسیم کرتا ہے، کبھی آپ نے اس سے دریافت کیا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ کبھی اس کے بیوی بچوں کی تصویر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے؟ کبھی اس سے پوچھا ہے کہ روزانہ ایک ہی کام کرنے سے وہ اکتا تو نہیں جاتا؟ آپ اخبار تقسیم کرنے والے اور فٹ پاتھ پر جوتے صاف کرنے والے کو کیوں بھول رہے ہیں؟ یہ بھی تو انسان ہیں، زندگی میں انہیں کئی تکلیفیں ہوں گی، یہ بھی خواب دیکھتے ہوں گے، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ زندگی میں کچھ ترقی کریں، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ کوئی ان کا حال دل پوچھے، مگر کبھی آپ نے ان سے کچھ پوچھا ہے اور انہیں بات کرنے کا موقع دیا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا، آپ خوش اور مطمئن رہیں گے۔ ان کے حالات سن کر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ بہت آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ زرتشت نے کہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے تمہاری اپنی خوشی اور صحت میں اضافہ ہوگا۔ انہی خیالات کا اظہار بینجامن فرینکلن نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو گویا اپنے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے ہیں۔ اب ذرا پروفیسر ولیم لائن فلپس کا قصہ سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دستور ہے کہ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے انہیں خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ضرور کہتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات کہوں جو ان لوگوں کی شخصیت اور ان کی ذات کے بارے میں ہو اور انہیں اچھی لگے۔ دکان میں جو لڑکیاں سامان بیچتی ہیں ان کے حسن کی تعریف کر دیتا ہوں۔ حجام سے پوچھتا ہوں کہ سارا دن کھڑے رہنے سے تھک تو نہیں جاتے اور دن میں کتنے آدمیوں کے شیپ بناتے یا بال کاٹتے ہو؟ اسے حساب لگانے میں مدد دیتا ہوں۔ میرا تجربہ ہے کہ جن لوگوں پر میں توجہ دیتا ہوں ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگتا ہے۔ اسٹیشن پر کولیوں سے جو میرا سامان اٹھاتے ہیں اکثر ہاتھ ملاتا ہوں۔ ان باتوں سے مجھ میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور تمام دن اچھا گزرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں سفر کے دوران ریل گاڑی کے کھانے کے ڈبے میں گیا۔ دوسرے مسافروں کی طرح سخت گرمی اور کھانا ملنے میں تاخیر کی شکایت کرنے کے بجائے میں نے مینیجر سے کہا کہ اس گرمی میں جو لوگ چولہے پر کھانا پکاتے ہیں انہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مینیجر نے کہا کہ میں 19 سال سے لوگوں کی طرح طرح کی شکایتیں سن رہا ہوں۔ آپ پہلے آدمی ہیں جس نے باورچی خانے کے جہنم میں کھانا پکانے والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آپ جیسے مسافر آیا کریں۔ مینیجر حیران تھا کہ میں نے حبشی باورچیوں کو بھی انسان سمجھا۔ آدمی کی صرف اتنی سی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بھی انسان سمجھا جائے اور اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا جائے۔ جب میں سڑک پر کسی کے ساتھ خوبصورت کتا دیکھتا ہوں تو کتے کی تعریف کر دیتا ہوں۔ میں نے اکثر مڑ کے دیکھا ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ شخص کتے کو تھپک رہا ہوتا ہے۔ جو شخص کولیوں کے ساتھ ہاتھ ملائے، جلسا دینے والی گرمی میں کام کرنے والے باورچیوں سے ہمدردی کرے، راہگیروں سے ان کے کتوں کی تعریف کرے، کیا وہ شخص کبھی تلخ مزاج اور غمگین رہ سکتا ہے؟ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ ایک چینی ضرب المثل ہے، جو ہاتھ تمہیں گلاب کا پھول دیتا ہے اس میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنے کی تلقین صرف مذہب نے ہی نہیں کی بلکہ مشہور ترین داہریوں نے بھی کی ہے۔ مشہور داہریے تھیوڈور ڈریزر نے کہا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات سوچے اور کرے جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوں۔ اگر ڈریزر کی ہدایت کے مطابق آپ ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کریں، وقت نکلا جا رہا ہے۔ زندگی کے راستے سے آپ کو صرف ایک بار گزرنا ہے، اس لیے جو نیکی یا بھلائی کرنی ہے وہ آج ہی کر لیں، اس کو ملتوی نہ کریں اور نہ ہی اسے کرنے میں غفلت اختیار کریں۔ لہٰذا اگر آپ غم کو دور کر کے اطمینان قلب اور راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قاعدہ نمبر 7 یہ ہے: دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لے کر اپنے آپ کو بھول جائیں۔ ہر روز ایک اچھا کام کریں جس سے دوسرے کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگے۔
اطمینان اور خوشی کے لیے صحیح ذہنی رجحان پیدا کرنے کے 7 طریقے۔ قاعدہ نمبر 1، اپنے دل میں صرف ایسے خیالات کو جگہ دیں جن سے سکون، ہمت و جرت، صحت اور امید پیدا ہو، کیونکہ جیسے آپ کے خیالات ہوں گے آپ ویسے ہی بن جائیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لیں کیونکہ اس سے خود آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صدر آئزن ہاور کی پیروی کریں کہ جن کو آپ ناپسند کرتے ہوں ان پر ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ قاعدہ نمبر 3، الف، ناشکر گزاری پر افسوس کرنے کے بجائے ناشکر گزاری کی توقع رکھیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ نے 10 کوڑیوں کو تندرست کیا لیکن صرف ایک نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بے، یاد رکھیں کہ خوشی حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کی توقع ہی نہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو محض اپنی خوشی کی خاطر۔ جیم، یہ نہ بھولیں کہ احسان مندی سیکھنے سے آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے احسان کا بدلہ احسان سے دیں تو انہیں احسان گزار ہونے کی تعلیم دیں۔ قاعدہ نمبر 4، اپنی نعمتوں کو گنیں، تکلیفوں کا حساب نہ لگائیں۔ قاعدہ نمبر 5، دوسروں کی نقل نہ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں اور جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ یاد رکھیں کہ رشک جہالت ہے اور نکالی خودکشی۔ قاعدہ نمبر 6، اگر تقدیر آپ کو لیموں دے تو اس کا شربت بنانے کی کوشش کریں۔ قاعدہ نمبر 7، اپنی ناخوشی کو فراموش کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے دل میں تھوڑی سی خوشی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو گویا اپنے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔